آج ہم تجزیاتی رپورٹ نگاری سیکھیں گے۔ تجزیاتی رپورٹ لکھی کیسے جاتی ہے، یہ سیکھنے سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ تجزیاتی رپورٹ نگاری کہتے کسے ہیں۔ رپورٹ نگاری تو آپ کو پتہ ہے، جب ہم کسی موضوع پر کوئی معلومات دیتے ہیں کسی موضوع کے بارے میں، تو اسے ہم رپورٹ لکھنا کہتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں کھیلوں کے مقابلے کی رپورٹ، تو اس میں کیا لکھوں گی؟ میں کھیلوں کے مقابلے کے بارے میں معلومات دوں گی کہ یہ کون کون سے کھیل ہیں، کہاں پر یہ مقابلے کروائے گئے، اس میں کون کون سے کھیل کھیلے گئے، کن کن ٹیموں نے حصہ لیا، کون جیتا کون ہارا۔ یہ سب چیزیں جب میں کھیلوں کے مقابلے کے بارے میں بتاؤں گی تو میں کہوں گی کہ یہ کھیلوں کے مقابلے کی رپورٹ ہے۔ اب رپورٹ نگاری تو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ تجزیاتی رپورٹ نگاری میں تجزیاتی کا لفظ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ تجزیاتی کا لفظ نکلا ہے یا بنا ہے تجزیہ یا جائزہ سے۔ اب تجزیہ کرنا یا جائزہ لینا کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی موضوع یا مسئلے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر غور کرتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اس غلط چیز کو کیسا ہونا چاہیے، یہ صحیح چیز مزید کیسے بہتر کی جا سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں جب ہم بتاتے ہیں، یعنی جب ہم اپنی رائے بھی ساتھ دیتے ہیں، تو اسے ہم تجزیہ کرنا کہتے ہیں۔ جیسے اگر کھیلوں کے مقابلے کی رپورٹ میں تجزیاتی رپورٹ کی صورت میں لکھوں گی تو میں کیا بتاؤں گی کہ کون کون سے کھیل کھیلے گئے، کن کن ٹیموں نے حصہ لیا، یہ تو رپورٹ والا حصہ ہو جائے گا۔ اب تجزیہ میں کیسے کروں گی؟ یعنی میں ہر کھیل کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دوں گی۔ جیسے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال یہ والے کھیل کھیلے جا رہے تھے، تو میں اس موضوع کو تینوں حصوں میں تقسیم کر دوں گی، 3 مختلف کھیلوں میں تقسیم کر دوں گی، اور پھر ہر کھیل کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس میں یہ چیزیں ہوئی تھیں، فلاں کھلاڑی نے، اتنے کھلاڑیوں نے، یا اس کھلاڑی نے اچھا کھیلا، اس کھلاڑی نے برا کھیلا۔ اچھا کھیلا تو اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، برا کھیلا تو کیوں برا کھیلا، وہ اپنے آپ کو صحیح کیسے کر سکتا ہے، بہتر کیسے کر سکتا ہے۔ کوئی ٹیم میچ ہاری ہے تو وہ کیوں ہاری ہے، اس نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ یہ سب باتیں جب میں بتاؤں گی تو اس طرح کی رپورٹ کو میں کہوں گی تجزیاتی رپورٹ۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم اس رپورٹ میں معلومات دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ موضوع کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر غور بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجزیاتی رپورٹ نگاری ہم کہتے ہیں کسی موضوع یا مسئلے پر معلومات دینا اور ان معلومات کا تجزیہ کرنا، یعنی ان معلومات کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر غور کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ جو معلومات ہیں ان میں کیا چیزیں صحیح ہیں، یعنی ان معلومات کے مطابق یہ دیکھنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور جو غلط ہے اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے، جو صحیح ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب تجزیاتی رپورٹ نگاری کا مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ظاہر ہے مقصد، یعنی ہم کیوں یہ تجزیاتی رپورٹ نگاری کیوں لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو رپورٹ نگاری کا یہی ہوتا ہے کہ ہم معلومات لکھتے ہیں، معلومات دیتے ہیں۔ تجزیاتی رپورٹ نگاری کا پہلا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کسی مسئلے یا کسی موضوع پر معلومات دینے کے لیے رپورٹ لکھتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ تجزیاتی رپورٹ نگاری میں ہم مسئلہ اور مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں، یعنی مسئلہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یا یہ مسائل ہیں، اور پھر اس مسئلے یا ان مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ رپورٹ نگاری تجزیاتی رپورٹ نگاری ہوتی ہے۔ اور پھر ایک تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے، یعنی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں، مزید اچھا اس کو کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بہتری کے لیے تجاویز بھی دی جاتی ہیں۔ تجویز کی جمع ہے، یعنی مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ کوئی چیز اگر پہلے سے صحیح ہے تو اس کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اہم مقاصد ہیں تجزیاتی رپورٹ نگاری کے۔ اب تجزیاتی رپورٹ نگاری کے کچھ حصے بھی ہوتے ہیں۔
سب سے پہلا حصہ تو ہوتا ہے عنوان. جیسے ابھی ہم نے یہاں پر دیکھیے پڑھا ہے نا، کھیلوں کے مقابلے کی رپورٹ. اب ہم نے رپورٹ لکھی نہیں ہے پوری یا نہ لکھی ہوئی دیکھی ہے، لیکن ہمیں اس کا عنوان معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ تجزیاتی رپورٹ کا پہلا حصہ ہی عنوان ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے ہم جس چیز پر تجزیاتی رپورٹ نگاری لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہم نے ایک عنوان طے کرنا ہوتا ہے، ایک عنوان لکھنا ہوتا ہے. اور پھر دوسرا حصہ ہوتا ہے تعارف. یعنی اس حصے میں ہم اس عنوان کا یعنی اپنے موضوع کا تعارف لکھتے ہیں. پھر تیسرا حصہ ہوتا ہے معلومات کا. یعنی ہم اپنے موضوع کے بارے میں تعارف دینے کے بعد معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ان معلومات کے بارے میں لکھتے ہیں. معلومات کے بعد ہمارا اگلا حصہ ہوتا ہے تجزیہ کرنا. یعنی ان معلومات کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے یہ دیکھنا، یہ سمجھنا کہ کیا چیزیں غلط ہیں اور کیا چیزیں صحیح ہیں، کہاں کہاں پہ غلطیاں ہیں، کہاں کہاں پر صحیح ہیں چیزیں. اس کے بعد اگلا حصہ ہمارا ہوتا ہے نتائج. یعنی ہم وہ تجزیہ کر کے چیزوں کو اچھا برا دیکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ اس تجزیے کا نتیجہ کیا نکلا ہے. یعنی ہم بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اور یہ سب چیزیں اچھی ہیں. یعنی اچھی چیزیں بھی بتاتے ہیں، بری چیزیں بھی. اس تجزیے کا کیا نتیجہ نکلا ہے وہ ہم بتاتے ہیں. نتائج نتیجہ کی جمع ہے. اس کے بعد اگلا حصہ ہے تجاویز. تجویز کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا. تو یہاں پر ہم چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں، مشورے کے طور پہ لکھتے ہیں کہ جو نتیجے میں جو چیزیں ہم نے مینشن کی ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا حل لکھا جا سکتا ہے. اب یہ تو ہم نے کلیکٹیولی تھوڑا سا دیکھ لیا کہ تجزیاتی رپورٹ کے حصے کتنے ہوتے ہیں. اب ان حصوں کو لکھا کیسے جاتا ہے، ان میں چیزیں کیسے لکھی جاتی ہیں، وہ ہم یہاں پر سیکھتے ہیں. تجزیاتی رپورٹ نگاری کا طریقہ. تو سب سے پہلا تو ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے عنوان. یہاں پر میں اس کو درمیان میں پلیس کرتی ہوں. پہلا حصہ عنوان ہے. اب فرض کریں جو تجزیاتی رپورٹ نگاری ہم لکھنے لگے ہیں اس کا ایک عنوان طے کر لیتے ہیں. میں ایک عنوان یہاں پر لکھ لیتی ہوں، قومی سیلز کمپنی کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ. یعنی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے قومی سیلز کمپنی. میں نے اس کی سالانہ کارکردگی، سالانہ سال سے نکلا ہوا لفظ ہے، یعنی میں نے دیکھنا ہے کہ یہ سال بھر میں اس کی کارکردگی کیا رہی، اس نے اپنا کام کیسے کیا. تو میں اس پر ایک رپورٹ لکھنا چاہتی ہوں. تو سب سے پہلے ہم نے عنوان طے کر لیا. اب عنوان کے بعد اگلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ تعارف. دوسرا حصہ ہم نے تعارف ہی پڑھا تھا نا. تعارف میں ہم دو باتیں ڈسکس کرتے ہیں بنیادی طور پہ. پہلی بات، ہم کوئی ایسا جملہ لکھتے ہیں جس سے پڑھنے والا ہماری رپورٹ کی طرف توجہ کرتا ہے. یعنی ہم پڑھنے والے کو اپنی رپورٹ کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کوئی ایسا جملہ لکھتے ہیں. اور پھر دوسرے جملے میں ہم اپنی رپورٹ کی اہمیت بتاتے ہیں کہ ہم یہ رپورٹ کیوں لکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا اہمیت ہے اس رپورٹ کی. تو اگر میں یہ والا عنوان یہاں پر لکھتی ہوں اسی طرح سے کر کے، تو یہ دیکھیں یہ عنوان ہو گیا. اب اس کے تعارف میں کیا لکھوں گی؟ ایک ایسا جملہ جس سے میں اپنے پڑھنے والے کو متوجہ کروں گی اور پھر دوسرے جملے میں اہمیت بتاؤں گی اپنی اس رپورٹ کی. تو توجہ دلانے کے لیے میں سب سے پہلے لکھوں گی کہ یہ قومی سیلز کمپنی کی سال 2022 کی سالانہ رپورٹ ہے. تو یہاں پہ میں ہنٹس لکھ لیتی ہوں کہ تعارف میں یہ لکھوں گی کہ یہ قومی سیلز کمپنی کی سال 2022 کی رپورٹ ہے. کیوں ہے رپورٹ؟ کیا اہمیت ہے اس کی؟ تاکہ اس کی کارکردگی کا تجزیہ کیا جا سکے، دیکھا جائے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں، کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر اس تجزیے کے نتیجے میں اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے. تو یہ اہمیت ہے اس رپورٹ کی. یہ 2 پوائنٹس اہمیت کے ہیں اور یہ 2 پوائنٹس توجہ کے ہیں. تو یہ ابھی ہم نے ہنٹس لکھ لیے ہیں اپنی تجزیاتی رپورٹ کے لیے تعارف والے حصے میں. اب اگلا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ یہاں پر تو تعارف ہو گیا. اب اگلا حصہ کیا ہے؟ اگلا حصہ ہے معلومات کا. تو معلومات والے حصے میں ہم نے کب، کہاں اور کیا یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں. اور یہ کب، کہاں، کیا
آپس میں ان کی ترتیب بدل سکتی ہے، یعنی ہم معلومات میں کب، کہاں اور کیا کی ترتیب کو بدل سکتے ہیں، پہلے کیا بھی لکھ سکتے ہیں، پھر کب بھی، اور پھر کہاں کا جواب بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم نے ابھی اپنا ایک موضوع طے کیا ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر معلومات والے حصے میں ہم کب، کہاں اور کیا کا جواب کیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کرتے یہ ہیں کہ چونکہ پیج پہ جگہ کم ہے تو ہم یہاں نیچے لے آتے ہیں۔ یہاں اس صفحے پر ہم معلومات میں دیکھتے ہیں کہ ہم کب، کہاں اور کیا کو کیسے لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ ہر مہینے کی رپورٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے جو کہ ہمیں کمپنی سے ملیں گی، یعنی کمپنی کے سے ہم نے رپورٹ حاصل کرنی ہے اور وہ اپنی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اور رپورٹ کے اندر ہم نے معلومات والے حصے میں بتانا ہے کہ ہر مہینے کی رپورٹ سے ہم نے کیا نتیجہ، ہمارے پاس کیا اعداد و شمار آئے ہیں، یا ہمارے پاس ہر مہینے کی رپورٹ سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے، کیا علم حاصل ہوا ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہم مارکیٹ کی صورتحال جانچیں گے۔ اب دیکھیں، جو کمپنیاں بنی ہوتی ہیں وہ مارکیٹ کے لحاظ سے چلتی ہیں نا، مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے، وہ اپنی جتنی بھی چیزیں بناتی ہیں یا جو بھی سال کی پلاننگ کرتی ہیں، وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کرتی ہیں۔ تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس پورے سال میں مارکیٹ کی صورتحال کیا رہی ہے وہ بھی جانچیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، مارکیٹ سے جا کے مارکیٹ کی رپورٹ لانی پڑے گی، یعنی ہمیں مارکیٹ سے ایک رپورٹ لینی پڑے گی جس میں مارکیٹ کی اس سال کی صورتحال ساری تفصیل سے لکھی ہوئی ہو، وہ ساتھ اٹیچ کریں گے ہم اپنی رپورٹ کے، اور معلومات والے حصے میں ہم لکھیں گے کہ مارکیٹ کی صورتحال سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو مقابلے کی کمپنیاں ہیں، جو اور اس طرح کی قومی سیلز کمپنی کی طرح کی اور کمپنیاں مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، ان کے سال کی رپورٹس بھی ہمیں چاہیے ہوں گی، وہ بھی مارکیٹ سے لیں گے اور ان کو بھی اپنی رپورٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور رپورٹ کے اندر معلومات والے حصے میں لکھیں گے کہ مقابلے کی کمپنیوں کے حالات دیکھ کے ہمیں کیا چیز پتہ چلی، یعنی یہ رپورٹس ہمیں کیا چیز بتا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم سروے رپورٹ کریں گے، یعنی جو اس کمپنی کے خریدار ہیں، یہاں سے جو چیزیں خریدتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، ان کی ہم رائے لیں گے کہ ان کا اس کمپنی کے بارے میں، قومی سیلز کمپنی کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ اس کی چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ خریداروں کی رائے ہم لیں گے، اور وہ سروے رپورٹ جو ہے وہ بھی اپنے اس کے ساتھ، رپورٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور معلومات والے حصے میں لکھیں گے کہ خریداروں کی رائے سے کیا پتہ چلا ہمیں۔ تو اس طرح ہم اپنی اس جو رپورٹ ہم لکھیں گے، قومی سیلز کمپنی کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ، اس میں ہم معلومات والا حصہ اس طرح سے کور کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے تجزیاتی رپورٹ کے حصے عنوان، تعارف اور معلومات، یہ 3 چیزیں کر لی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تجزیہ، نتائج اور تجاویز کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی قومی سیلز کمپنی کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ پر ان تینوں چیزوں کا خاکہ بھی بنا لیں گے۔ آج ہم نے تجزیاتی رپورٹ نگاری کے بارے میں سیکھا ہے۔